کیا رتو ڈیروں سے داماد علی و بطول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بورڈ ہٹا دیا گیا؟ کیا واقعی اہل سنت اس معاملے میں شکست کھا گئے، یا پھر سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی بہت ساری روافض کی ویڈیو میں انتہائی دجل اور جھوٹ سے کام لیا گیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ہم اس واقعے کا پورا پس منظر اور صورتحال کو واضح کرتے ہیں۔ تقریباً 2 ماہ قبل رتو ڈیروں میں نصب ایک بورڈ جس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور اس کے ساتھ ان کے رشتوں کا تعین داماد علی و بطول سیدنا فاروق اعظم لکھا ہوا تھا، تو 2 ماہ قبل روافض نے اس پر احتجاج کیا اور کہا کہ یہ گستاخی ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس بنا پر انتظامیہ نے یک طرفہ احتجاج کو دیکھ کر اس بورڈ سے اس عبارت کو مٹا دیا گیا، داماد علی و بطول کو۔ اس پر اہل سنت والجماعت نے احتجاج کیا، انتظامیہ نے معلومات اکٹھی کی اور تصدیقات کے بعد انتظامیہ نے دوبارہ اس عبارت کو خود سے لکھ دیا۔ بعد ازاں محرم الحرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روافض ایک مرتبہ پھر سے سراپا احتجاج ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انتظامیہ نے پاکستان کا پرچم لگا کر بورڈ کو سیل کر دیا، جس پر الحمدللہ اہل سنت والجماعت نے بھرپور احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں انتظامیہ سے مذاکرات ہوئے اور انتظامیہ نے 23 جولائی کو دونوں فریقین کو ڈی سی آفس میں آنے کی دعوت دی، اور یہ طے ہوا کہ وہاں پر دونوں فریقین کا موقف سننے کے بعد بات ہوگی۔ ابتداً یہ بات مناظرانہ طرز پہ کی گئی تھی کہ دونوں فریقین اپنے اپنے دلائل پیش کریں، اور سوشل میڈیا پر بھی اسی طرح گردش کی کہ 2 فریقین کا ڈی سی آفس میں مناظرہ ہے، اور اسی طور پہ دونوں طرف سے تیاریاں شروع ہوئیں۔ اہل سنت کی طرف سے حضرت مولانا نصیر احمد صاحب اس معاملے کے لیے تیار ہوئے، اور انہوں نے اس سلسلے میں بطور متکلم اور 5 رکنی کمیٹی اہل سنت والجماعت کی طرف سے تیار کی گئی، جبکہ روافض کی طرف سے بھی ایسی ہی تیاری تھی۔ لیکن 23 جولائی سے ایک دن پہلے، چونکہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ شور شرابہ تھا، اس شور شرابے کو مد نظر رکھتے ہوئے 23 جولائی سے ایک دن پہلے انتظامیہ کی طرف سے یہ بات واضح کی گئی کہ یہاں کوئی مناظرہ نہیں ہونے والا، بلکہ صرف دونوں فریقین کا الگ الگ موقف سنا جائے گا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس مسئلے کو ہوا دی گئی تھی، اور انتظامیہ تو چونکہ ایسے مناظروں اور ایسی صورتحال کی اجازت نہیں دیتی، یہ چیز ہے کہ خود انتظامیہ مناظرہ کروائے، اس لیے مناظرے کے عنوان کو ہٹا دیا گیا اور یہ کہا کہ الگ الگ دونوں فریقین کا موقف سنا جائے گا۔ چنانچہ طے یہ ہوا کہ دونوں طرف سے 3 فریق جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ چنانچہ اہل سنت کی طرف سے 5 رکنی کمیٹی جو متعین تھی وہ مقررہ وقت تک ڈی سی آفس میں پہنچے، باقی جو احباب تھے قریب مسجد میں یہ عمارت کے باہر خاموشی سے وہ تشریف فرما رہے اور امن اور سکون کے ساتھ رہے۔ دوسری جانب وہ جس بدماشی کے ساتھ بغیر اجازت کے جس انداز سے دوسرا فریق آیا، اور اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، اور جس انداز میں آ کر وہ بیٹھے تو وہ دنیا دیکھ رہی ہے، یہ بہرحال اپنی اپنی تہذیب اور اپنے اپنے آداب کی بات ہے۔ جہاں تک رہی بات انتظامیہ سے، تو یہ جو تصویریں گردش کر رہی ہیں یہ صرف ڈی سی آفس میں بیٹھنے کی تصویریں ہیں۔ جہاں انتظامیہ سے بات ہوئی تو وہاں انتظامیہ کی طرف سے یہ تھا کہ 3 فریقین دونوں طرف سے اپنا موقف بیان کریں گے۔ چنانچہ مشورے میں طے ہوا، چونکہ مناظرے کی سلسلہ تو اب رہا نہیں، اپنا الگ الگ موقف بیان کرنا تھا، تو اس میں اہل سنت کی جانب سے حضرت مولانا سید علی شیر رحمانی صاحب متکلم مقرر ہوئے، اور اس اعتبار سے جو ہے اپنا موقف بیان کرنے کے لیے پیش ہوئے۔ اور انتظامیہ نے اس دوران ایک بات یہ طے کی کہ موقف وہی پیش کرے گا اور انتظامیہ کے ساتھ وہی آئے گا جو ضلع لاڑکانہ کا ہو۔ ضلع لاڑکانہ سے باہر کا کوئی بندہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ سوشل میڈیا پہ ایک شخص بغلیں بجاتا دیکھتے ہوں گے، فرمان علی شر، المعروف فرمان علی معصومی، تو وہ سوشل میڈیا پہ بغلیں بجاتا تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مناظر صاحب کو باہر ہی بٹھایا گیا، اس کو مذاکرات کی ٹیم کا حصہ بھی نہیں بننے دیا، کیونکہ یہ ضلع لاڑکانہ سے باہر کا تھا۔ اور یہ فرمان علی معصومی وہی ہے
جس کا علامہ عبدالجبار حیدری صاحب سے مناظرہ طے ہوا، وقت طے کر کے عین وقت پہ، یا پولیس مدد کا نعرہ لگا کر یہ نہیں آیا تھا، اور بعد ازاں بندہ ناچیز نے بھی اس سے رابطہ کیا اور کوشش کی کہ کسی طرح یہ آ جائے، بالآخر اپنی انتہائی بد تہذیبی اور بدتمیزی کے بعد جو ہے گالیاں دے کے فرار ہو گیا، لیکن کسی میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس کو باہر بٹھائے رکھا، اس کو مذاکراتی ٹیم میں حصہ شامل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن سوشل میڈیا پر بہرحال بغلیں موصوف بجا رہے ہیں۔ تو مذاکرات میں دو طرفہ باتیں، ظاہر ہے دونوں فریقین نے اپنا اپنا موقف پیش کیا۔ اہل سنت والجماعت کی طرف سے علامہ علی شیر رحمانی صاحب اور اسی طرح مولانا نصیر احمد صاحب، اور سنی علماء کونسل ضلع لاڑکانہ کے جو صدر ہیں، یہ تین شرکاء موجود تھے، اور دو طرفہ موقف انتظامیہ نے سنا۔ اس دوران روافض کی طرف سے دیگر اضلاع کی مثالیں دی گئیں، تو انتظامیہ نے کہا کہ نہیں، ضلع لاڑکانہ کے ہم ذمہ دار ہیں، تو ضلع لاڑکانہ کی ہی بات ہوگی۔ اور چونکہ انتظامیہ نے پہلے بھی جو ہے اس حوالے سے شواہد اکٹھے کیے تھے، اور یہاں پر بھی جو ہے انتظامیہ کی طرف سے جو اشارے ملے اور روافض نے دیکھا کہ اشارہ جات ملے، تو خود انہوں نے اس بات کی استدعا کی کہ ہمارا چہلم کا سلسلہ گزرنے دیں، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ تو تشیع کے مطالبے پر انتظامیہ نے جو ہے چہلم کے بعد یعنی 20 صفر کے بعد فیصلے کا کہا ہے۔ بہرحال اب فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اب تک کی جو صورتحال تھی وہ یہ سامنے تھی۔ تو اہل سنت سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو، یا کوئی بھی معاملہ ہو، دو طرفہ نگاہوں سے جب تک نہیں دیکھیں گے اس وقت تک معاملہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں احقاق حق اور ابطال باطل کی توفیق عطا فرمائے۔